صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم و فضل، خیر و برکت، اخلاق و کردار، جرأت و ہمت اور حوصلہ مندی میں بے مثال تھیں۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھیں۔ ان کی پیدائش نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور عقل مند تھیں۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھیں۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہونے سے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھیں۔ نماز تہجد و چاش کی بہت پابند تھیں اور اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھیں۔ اللہ کی قدرت، ایک ہی پانی سے پھل اور پھول کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں۔ اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے۔ ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، حالانکہ سب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں استنجے کے وقت کپڑا ہٹانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرتے تو زمین کے قریب ہونے کے بعد کپڑا ہٹاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی کوئی سورہ پڑھ کر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ایک گناہ کے بارے میں غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ 7 دنیا کے بارے میں بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ 1 آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ 2 دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ 3 امیدوں کا لمبا ہونا۔ 4 دنیا کی لالچ۔ 8 ایک آخرت کے بارے میں جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار و بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،